جتنے بھی احباب ہیں بالخصوص جو اسٹیج کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ خاص کر نصیحت ان کے لیے. عامت الناس بھی اگر خیال رکھیں گے تو بڑی خیر ہوگی، لیکن اگر بحیثیت واعظ اور خطیب جس کو یہ دو باتیں سمجھ آ گئیں، انشاءاللہ اس پہ کبھی سوال نہیں آئے گا. اللہ اس کی آواز میں، علم میں، عمل میں، استنباط میں، دلائل میں مزید خیر اور نکھار پیدا فرما دیں گے. پہلی بات قرآن شریف سے ہے اور دوسری سنن ابی داؤد سے. قرآن شریف سے یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو حقانی صاحب بڑی قابل توجہ بات ہے. ایک تو ان کو معجزات بھی دیے، شرح صدر بھی فرمایا، اور بڑا جلال بھی تھا اور بڑی جرت بھی تھی ان میں، اور بہت بڑے خطیب بھی تھے. ساتھ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی کہ گو کہ فصاحت بھی آپ کو مل گئی ہے، معجزات بھی مل گئے. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں غفلت نہ کرنا. تو ہم خطباء کو یہی تلقین کریں گے، یہی ہمارا پیغام ہے، اور خود کو بھی یہی نصیحت ہے کہ صبح کے اذکار کی پابندی کریں، شام کے اذکار کی پابندی کریں، رات کے اذکار کی پابندی کریں. جب آپ اسٹیج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے آپ کو بالکل بے وقت کرتے ہوئے اسٹیج پہ جائیں. جب تک آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمز لمز واٹس ایپ ان چیزوں سے بچ جائیں. کوئی نہ کوئی چیز پڑھتے رہیں، قل اعوذ برب الفلق، ناس، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اس کی وجہ ناصر بھائی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان عزت والی جگہ پہ ہوتا ہے نا، اپنی اوقات بھول جاتا ہے. مجھے اس سے اپنے وہ لا علمی، بے بسی، یہ چیزیں یاد نہیں رہتی، تھوڑا سا آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو ایک تو بالخصوص اسٹیج پر جاتے، گھر کو آتے کوئی نہ کوئی اپنا ورد بنائے. اور میں نے اپنا پسندیدہ ورد بھی آپ کو بتایا ہے، اور شریعت میں بھی یہ بڑا پسندیدہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ جو خیر کی بات میں نے کہی ہے، میں نے نہیں کہی، آپ نے مجھ سے کروائی ہے. اگر اس میں کوئی کمی تھی تو معاف کر دیں، اگر کوئی خیر تھی تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اور پوری امت کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ایک تو ذکر میں غفلت نہ کرے. اور حضرت شاہ صاحب یقین کریں، جو بندہ کم از کم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دن میں 100 دفعہ نہیں نہ پڑھتا، وہ خطیب کبھی بھی نظر بد سے نہیں بچ سکتا. طاہر صاحب وہ کسی نہ کسی طریقے سے کھائی میں گرے گا، کیونکہ اس نے خود دروازہ کھولا ہے شیطان کے لیے. تو بحیثیت دائی، خطیب، اقل شیء یہ جو ذکر توحید ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو 100 دفعہ لازم پڑھے، انشاءاللہ شر کے دروازے بند رہیں گے، خیر کے دروازے کھلے رہیں گے. پہلی بات مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ بڑی قابل توجہ ہے، بالخصوص جو سوشل میڈیا سے متعلق لوگ ہیں. میں نے تو جب سے یہ حدیث پاک پڑھی ہے، یقین کریں بڑا بے چین ہوں. پہلے بھی بڑا محتاط تھا، لیکن اس حدیث نے تو یقین کریں بہت بے قرار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح روایت ہے، امام البانی، شیخ زبیر العزئی اور دیگر محدثین نے بھی اس کو صحیح قرار دیا. آپ نے فرمایا من قال فی مؤمن ما لیس فی اسکنہ اللہ رد کر. کوئی ایسی ہے نہیں جو کوتاہی اس میں ہے نہیں. فرمایا ایسی غلط بات اور غلط خامی کسی کی طرف منسوب کرنے والے بندے کو اللہ جہنم کی اس جگہ پر ٹھہرائے گا جہاں پر جہنمیوں کی پیپ ہوتی ہے. حتیٰ یخرج مما قال، یہاں تو جس نے مثال کے طور پہ ایک بندہ چندہ خور نہیں ہے، میں نے اس کو کہہ دیا چندہ خور ہے. ایک بندہ زانی نہیں ہے، میں نے کہہ دیا زانی ہے. ایک بندہ غلط نہیں ہے، میں نے اس کو کہہ دیا غلط، یعنی اس پر ایسی تہمت جڑ دی ہے جو اس میں تھی نہیں. تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تمام اپنے بھائیوں کو، خطباء بھائیوں کو خاص کر، 1000 دفعہ کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے 10 بندوں میں کوئی بات ایسی کرنا، اور پھر ہزاروں کے مجمع میں کوئی ایسی بات کر دینا کہ جو بھائی میں نہیں تھی. تو انجام کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ اس سے بڑا بدترین انجام کون سا جہنم میں ہو سکتا ہے کہ جہاں جہنمیوں کا لہو ہو، پیپ ہو اور ان کی غلاظت گرتی ہو. حتیٰ یخرج مما قال، توبہ کر لے یا اس سے جا کے معافی مانگ لے. شیخ طاہر صاحب یہاں معافی مانگنا بڑا جرم سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس ذلت سے بچانا چاہیے. جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں، میرے بیان کرنے میں کوئی شبہ نہیں، آپ کے سننے میں کوئی شبہ نہیں. اللہ کی عزت کی قسم ایسے بہتان باز انسان کے ایسے بدتر انجام میں بھی کوئی شبہ نہیں. اس وقت سب سے زیادہ ستیہ ناز یہ بہتان بازی نے کیا، زبان درازی نے کیا. اللہ جانتا ہے مدنی صاحب، ہم بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو داغ داغ کر دیتے ہیں ایک لمحے میں. کبھی مذاق میں کسی کے بارے میں بات نہ کریں، ٹھٹھے میں بات نہ کریں. جس کے بارے میں مذاق، تہمت ہی ہے، وہ ذرا مزاح ہو یا ذرا حقیقت ہو.
کسی کے بارے میں رائے دیتے 1000 دفعہ رک جائیں. اور اگر میرا بس چلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر خطیب کو بالخصوص یہ تویز بنا کر اپنے گلے میں اس ٹکڑے کو رکھنا چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من قال فی مؤمن ما لیس فی اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال. تو یہ 2 باتیں تھی جی. ذکر بہت زیادہ کریں اور اپنی زبانوں کو روکیں. کبھی کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں جو اس میں موجود نہیں ہے. اگر ہے بھی تو اس پہ پردہ پوشی کریں. کیوں؟ من ساتر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کا کٹہرا آنے والا ہے, وہاں بڑے بڑے ننگے ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں جس نے میری وجہ سے کسی بندے کا حیا کر کے اس کو ذلیل نہ کیا اور اس پر پردہ پوشی کر دی, میں کل قیامت کے روز اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو ذکر کی پابندی کریں, آپس میں محبت رکھیں جی, الفت رکھیں. کوئی بھی بندہ دین کا کام کرتا ہے اس کے بارے میں اچھی رائے دینے کی کوشش کریں, حوصلہ افزا بات کرنے کی کوشش کریں, بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہماری جنت کا سامان ہے.